بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سعودی عرب میں ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ ایک دن کوئی سواری پیسوں سے بھرا بیگ ٹیکسی میں بھول گئی۔ میں نے فوراً ٹکٹ لیا اور پیسے لے کر پاکستان پہنچا۔ دھوم دھام سے بہن کی شادی کی اور 1 ماہ بعد واپس چلا گیا۔ چند دن گزرے، مالک کے بنگلے پر بڑی دعوت تھی۔ ہزاروں لوگ بلائے گئے تھے، دوسرے ملکوں سے ناچ گانے والی عورتیں بھی، جو آنے والے مہمانوں کا استقبال کر رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر میرے قدم سن ہو چکے تھے کہ ان لڑکیوں میں میری بہن بھی۔ مجھے ابھی بھی رائڈ ملی تھی، حالانکہ میرا ارادہ کھانا کھانے کا تھا، لیکن میں نے فوراً ہی اس طرف جانا ضروری سمجھا تھا، کیونکہ میں اپنا کام بہت ایمانداری سے کرتا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں ایک ہوٹل کے پاس پہنچا تھا، جہاں پر ایک میاں بیوی کا جوڑا کھڑا ہوا تھا۔ انہیں دیکھ کر صاف معلوم ہو رہا تھا وہ پاکستانی یا انڈین ہیں۔ میں نے فوراً باہر نکل کر ان کا استقبال کیا اور ان کا سامان لے کر ڈگی میں رکھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس مرد سے پوچھوں کہ تم انڈین ہو یا پاکستانی، مگر میں نے خاموش رہنے میں عافیت جانی۔ بے وجہ کسٹمر سے بات کرنا انہیں انکمفرٹیبل فیل کر سکتا تھا۔ میں خاموشی سے اپنی ڈرائیونگ میں مصروف ہو گیا، جب اچانک وہ عورت مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ہم کتنی دیر تک ڈسٹینیشن پر پہنچ جائیں گے؟ میں نے ایک نظر شیشے سے ان کی طرف ڈالی تھی اور ادب سے بولا، میم 15 منٹ، جبکہ وہ فوراً بولی، کوشش کر کے ہمیں جلد سے جلد پہنچاؤ، ہمیں بہت دیر ہو رہی ہے۔ ان کے عجلت بھرے انداز پر میں نے اسپیڈ کو تھوڑا تیز کر دیا۔ زیادہ تیز کرنے پر مجھے چالان بھی ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے تھوڑی ہی اسپیڈ بڑھائی تھی۔ کسٹمر کی بات کی اہمیت رکھنا ہم پر لازم تھا۔ ابھی میں موڑ کاٹتا جب وہ آدمی بولا، تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے تم پاکستان یا انڈیا سے ہو یا پھر کوئی اور ملک سے ہو۔ میں فوراً بولا، جی سر، میں پاکستان سے ہوں، آپ کہاں سے ہیں؟ ان کے پوچھنے پر مجھ میں ہمت آئی تھی، جبکہ وہ بولی، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تم گاڑی چلاؤ۔ ان کا سرد انداز مجھے چونکا چکا تھا، حالانکہ وہ خود مجھ سے پوچھ رہے تھے، لیکن جب میں نے پوچھا تو مجھے ذلیل کر دیا۔ میں نے اب ڈرائیونگ پر ہی دھیان مرکوز کر لیا تھا، بے وجہ کوئی الٹی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ مجھے غلط ریویو ملتا۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں نے انہیں ڈسٹینیشن پر چھوڑ دیا، جبکہ وہ مجھے پیسے سینڈ کر کے بولے، زیادہ بہتر ہوگا تم اپنے کام پر دھیان دیا کرو، لوگوں سے یہ پوچھنا کہ آپ کہاں سے ہیں اور آپ کہاں رہتے ہیں، اس میں وقت ضائع نہ کیا کرو، سمجھ آئی؟ جبکہ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، ان کا سامان نکال کر محض شکریہ ادا کیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر دوسری طرف بڑھ گیا، جہاں سے مجھے دوسری رائڈ پک اپ کرنی تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی مجھے کچھ عجیب ہی لگے تھے۔ اتنا عجیب انداز میری سمجھ سے باہر تھا۔ اگر خود نہیں بتا سکتے تھے تو پھر مجھ سے کیوں پوچھا؟ میرے دل میں یکدم خیال ابھرا تھا، کیونکہ میں نے اپنا سر جھٹک دیا۔ فی الحال دوسری رائڈ پر دھیان دینا چاہتا تھا، اس کے بعد میرا کھانا کھانے کا ارادہ تھا۔ اگلا شخص ایک بزنس مین تھا، اس نے اندر بیٹھتے ہی مجھے ہیلو کہا۔ اسے دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا کہ وہ دبئی یا پھر UK کا ہے۔ میں نے اس بار کوئی سوال جواب نہیں کیا۔ ایک دفعہ ذلیل ہو کر مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ چپ رہنے میں ہی عافیت ہے۔ ابھی میں نے گاڑی سٹارٹ کی تھی جب اچانک وہ آدمی میری طرف ایک بریف کیس بڑھاتے ہوئے بولا، یہ پیچھے رکھا ہوا ہے، میں انکمفرٹیبل ہو رہا ہوں، اسے آگے رکھو، جبکہ میں نے حیرت سے بریف کیس تھام کر سامنے سیٹ پر رکھا تھا۔ بھلا یہ کس کا تھا؟ میرے دماغ میں یکدم ہلچل سی مچی تھی۔ فی الحال میں نے خاموش رہنے میں عافیت جانی۔ اس آدمی کو اتار کر میرا رخ اب ہوٹل کی طرف تھا۔ میں نے اب کوئی رائڈ پک نہیں کی تھی۔ دل کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھی۔ بھلا یہ بریف کیس کس کا تھا؟ کیا ان دونوں میاں بیوی کا یا پھر اسی آدمی کا؟ اس خیال نے میرے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ مجھے اب گھبراہٹ ہونے لگی، کہیں اس میں کوئی بم وغیرہ تو نہیں؟ یہ سوچ آتے ہی میں فوراً گاڑی سے اتر گیا اور بریف کیس لیا ہوٹل کے اندر چلا گیا تھا۔ آج جمعہ تھا، میں ہر جمعہ کو سعودیہ میں اچھا کھانا کھاتا۔ عام دنوں میں معمولی کھانا کھا کر میں اپنا پیٹ بھر لیتا تھا۔ ابھی میں نے کرسی سنبھالی ہی تھی جب فوراً ہی ویٹر میرے سر پر نازل ہو گیا۔
حالانکہ عموماً تھوڑی دیر بعد ہی ویٹر آتے ہیں جب ہم بلائیں۔ آج کا دن بہت ہی کچھ عجیب تھا۔ میں نے جلدی جلدی اسے آرڈر دے دیا اور اسے تاکید کی کہ تھوڑی دیر میں آنا۔ یہ کہہ کر میں نے فوراً بریف کیس کھولا تھا، مگر اگلے ہی لمحے میں نے فوراً بریف کیس بند کر دیا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ ماتھے پر پسینہ آ گیا، چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں، کیونکہ اس بریف کیس میں نوٹوں سے بھری گٹیاں تھیں۔ میرا دل دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا، ایسا لگتا جیسے ابھی میری جان نکل جائے گی۔ میں نے آج تک اتنا پیسہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور آرڈر کینسل کر کے فوراً ہوٹل سے باہر آ گیا۔ میرا حال بہت برا ہو رہا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھ کر سیدھا اپنے کوارٹر کی طرف بڑھ گیا۔ میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ بریف کیس کس کا تھا یہ بات تو طے تھی۔ یہ بریف کیس اس آدمی کا نہیں تھا، کیونکہ کوئی بھی بیوقوف شخص اپنے ہاتھوں سے اپنے نوٹوں سے بھرا بریف کیس کبھی نہیں دیتا۔ یقیناً یہ بریف کیس ان دونوں میاں بیوی کا تھا جو میرے ساتھ بیٹھے تھے اور بہت عجیب برتاؤ کر رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر یہ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ لوگ امیر ہیں، لیکن اتنا پیسہ وہ بھی بے وقوف ہی بھول کر جائے گا۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ بریف کیس میں لوٹا دیتا ہوں، مگر اب میرے دل میں لالچ پیدا ہو رہی تھی۔ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ اگر میں نے یہ پیسہ لوٹا دیا تو میری قسمت دوبارہ خالی رہ جائے گی۔ اگر میں یہ پیسہ لے کر پاکستان چلا جاؤں تو میری بہن کی شادی ہو سکتی ہے، میں اپنا ایک گھر لے سکتا ہوں۔ کتنے سالوں سے میں سعودی عرب میں ٹیکسی چلا رہا تھا، مگر میں اتنا پیسہ نہیں جوڑ پا رہا تھا کہ بہن کی شادی بھی کر لوں اور اپنا گھر بھی لے لوں۔ ان پیسوں کو دیکھ کر میں اتنا سمجھ گیا تھا کہ یہ کروڑ سے زیادہ ہیں۔ میرا دماغ اب تیزی سے حرکت میں آ گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے پیسہ میں پہلے پاکستان کے اکاؤنٹ میں بھیجوں گا، اس کے بعد یہاں سے نکلوں گا۔ اتنا کیش لے کر اگر میں ایئرپورٹ سے گزرا تو مجھے پکڑا جا سکتا ہے اور پھر چھان بین کے دوران مجھ پر کسی بھی قسم کی الیکشن لگ سکتی ہے۔ میں نے اپنا دماغ اچھے طریقے سے استعمال کرنا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے پیسے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے۔ میں تقریباً 10 لاکھ کے قریب لیے بینک گیا تھا۔ اسی دن میں نے وہ پیسے پاکستان ٹرانسفر کیے۔ ٹیکس وغیرہ بھی بھر دیا تھا تاکہ کوئی بھی مصیبت میرے سر نہ آئے۔ اب مجھے تقریباً اسی طرح کچھ مہینے چاہیے تھے، اس کے بعد ہی یہ پورے پیسے پاکستان بھیج سکتا تھا، کیونکہ روز روز جا کر اگر میں 10 لاکھ روپے پاکستان بھیجتا تو مجھ پر شک بھی ہو سکتا تھا۔ مجھے اتنی زیادہ ان چیزوں کا علم بھی نہیں تھا، اس لیے میں اپنے طور پر دماغ چلا رہا تھا۔ 15 دن کے وقفے سے میں نے پیسے بھیجنا شروع کیے تھے۔ میرے گھر والے بھی تھوڑے پریشان ہوئے تھے، مگر میں نے اپنی باتوں سے انہیں تھوڑا بہت قائل کر دیا تھا کہ کسی بھی قسم کا ایکشن نہیں لینا ہے اور ابھی پیسے نہیں نکالنے ہیں جب تک میں وہاں نہ پہنچ جاؤں۔ پیسے میں اپنی ماں کے اکاؤنٹ میں بھیجتا تھا۔ میں نے تقریباً 3 مہینوں میں تمام پیسے پاکستان ٹرانسفر کر دیے تھے۔ اس دوران میں باقاعدگی سے اپنی ٹیکسی بھی چلا رہا تھا تاکہ مجھ پر کسی کو بھی شک نہ ہو، اور خدا کا شکر تھا کہ ابھی تک میرے خلاف کوئی کمپلین نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جن لوگوں کے پیسے گم گئے تھے انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، حالانکہ ہمارا کانٹیکٹ نمبر بھی ان کے پاس موجود تھا۔ 3 مہینے بعد میں نے فوراً اپنی ٹکٹ کروائی اور بنا گھر والوں کو بتائے پاکستان آ گیا تھا۔ ایئرپورٹ پر قدم رکھتے ہوئے بھی مجھے عجیب ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ میں کروڑ سے زیادہ پیسے پاکستان لے کر آیا تھا اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اگر ان لوگوں کو ذرا بھی شک پڑ جاتا تو میں کئی سال تک جیل میں سڑتا رہتا اور مجھے کوئی نہیں بچاتا۔ میں نے فوراً ٹیکسی لی اور اپنے گھر آ گیا۔ اماں مجھے دیکھ کر بہت جذباتی ہوئی تھیں۔ تقریباً میری واپسی 1.5 سال بعد ہوئی تھی۔ میری بہنیں، میرے بھائی سب مجھے دیکھ کر خوب روئے تھے۔ میری حالت بھی ان لوگوں سے مختلف نہ تھی۔ پردیس میں رہنے والا شخص ہی اس تکلیف کو سمجھ سکتا ہے کہ تنہائی کتنی ظالم ہوتی ہے۔ کھانا وغیرہ تناول کرنے کے بعد میری ماں میرے برابر میں بیٹھی تھی
اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہ تم اتنا پیسہ کیسے بھیج رہے تھے؟ کوئی لاٹری لگ گئی تمہاری؟ اور اچانک سے تم کیوں آئے ہو؟ جبکہ میں فوراً بولا، اماں آپ چھوٹی کے سسرال والوں سے بات کریں، ابھی ہم شادی کریں گے اور میں ایک جگہ دیکھوں گا تاکہ ہم اپنا گھر خرید سکیں۔ میری بات سن کر میری اماں کافی حیران ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، مجھے کم از کم کچھ بتاؤ تو صحیح۔ لیکن میں نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ فی الحال یہ بات کسی کو نہیں بتا سکتا تھا۔ میری اماں کافی بھولی عورت تھی، اگر ان کے منہ سے کسی کے سامنے اس طرح کی کوئی بات نکل جاتی تو میری شامت آ سکتی تھی۔ میں بری طرح سے کسی بھی مسئلے میں الجھ سکتا تھا، اس لیے میں نے ہر ایک سے اس بات کو چھپائے ہی رکھا تھا۔ اماں نے ایک چوٹی کے سسرال والوں سے بات کی تو وہ راضی ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم تو پہلے ہی آپ سے رخصتی کا بول رہے تھے، لیکن آپ لوگ ہی دیر کر رہے تھے۔ یہ بات حقیقت تھی، میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا۔ 2 بھائی تھے لیکن ان کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ انہیں صرف اور صرف خود سے غرض تھی۔ 2 بہنیں تھیں، بڑی بہن کی شادی ابا کی زندگی میں ہو گئی تھی۔ بس ایک چھوٹی بہن رہ گئی جس کی ذمہ داری ہم بھائیوں پر تھی، لیکن ان دونوں کے چال چلن صاف بتا رہے تھے کہ وہ شادی میں کچھ بھی نہیں کر دے سکتے۔ مگر اب میرے پاس پیسے موجود تھے، میں نے سوچ لیا تھا کہ بھائی ہونے کا فرض میں نبھاؤں گا۔ کچھ ہی دنوں میں تمام تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں۔ میں نے اماں کے ساتھ جا کر ایک جگہ بھی دیکھ لی۔ میں بہت خوش تھا، ان پیسوں سے میری زندگی تبدیل ہو گئی تھی۔ میری زندگی میں ایسی بہار بھی آ سکتی تھی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وقت گزرا اور شادی کا دن بھی آ گیا۔ میں نے اسے بہت جہیز دیا تھا، ایک ایک چیز میں نے اسے دی تھی تاکہ کبھی بھی اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ حالانکہ اس کے سسرال والے ہمیں منع کر رہے تھے کہ آپ کو کچھ بھی دینے کی ضرورت نہیں، اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ مگر ماں باپ جتنا اپنی بیٹی کو دے کم ہی ہوتا ہے۔ اپنی بہن کی شادی کر کے میں بے حد مطمئن تھا۔ شادی کی صبح جب خوشی خوشی وہ ہمارے گھر آئی، میری بانچیں کھل اٹھی تھی۔ میں بہت خوش تھا کہ اپنی زندگی کا ایک بڑا مقصد میں نے حاصل کر لیا ہے۔ گھر بھی لے لیا اور بہن کی شادی بھی کر دی۔ زندگی اتنی آسان ہو سکتی تھی، میں نے سوچا نہیں تھا۔ اس کے باوجود میرے پاس پیسے بچ گئے تھے۔ اب امی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ میری شادی بھی کروا دیں، مگر فی الحال میں ابھی اپنے آپ کو مزید بنانا چاہتا تھا۔ گھر لے لینا صرف مسئلے کا حل نہیں ہوتا، اور میرے پاس کوئی پیسے زیادہ نہیں تھے، صرف کروڑ روپے تھے جس سے بہن کی شادی کی اور ایک اچھا گھر ہی آ سکا تھا۔ اپنی زندگی بنانے کے لیے مجھے ابھی بھی محنت کرنی تھی۔ تقریباً 6 مہینے میں پاکستان میں ٹھہرا تھا اور پھر واپس سعودی عرب روانہ ہو گیا۔ اتنا عرصہ کافی تھا سعودیہ سے غائب ہونے کے لیے۔ اب مجھے یقین تھا وہاں جا کر کوئی بھی مجھ پر مصیبت نہیں آئے گی۔ 2 دن بعد ہی میں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ آج معمول کا ہی دن تھا، میں 2-4 رائڈ لے چکا تھا اور اب کھانا کھانے کا ٹائم تھا، اس لیے ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ آرڈر دے کر میں بھی فارغ ہی ہوا تھا جب ایک عورت بری طرح چلاتے ہوئے ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی۔ تمام لوگ اس کی طرف متوجہ تھے، وہ بار بار اپنی قمیض کو جھاڑ رہی تھی۔ کوئی بھی اس کی طرف نہیں بڑھ رہا تھا کیونکہ اس کے کپڑوں پر نہ جانے عجیب قسم کے مکوڑے چل رہے تھے۔ تکلیف سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر صاف معلوم ہو رہا تھا وہ کوئی رئیس خاتون ہے۔ ریسٹورنٹ کا عملہ بھی اس کی طرف نہیں بڑھ رہا تھا، سب ہی اس سے خوف کھا رہے تھے، مگر میری انسانیت نے مجھے وہاں بیٹھنے نہیں دیا۔ میں فوراً کھڑا ہوا تھا اور اپنی شرٹ اتار کر میں نے جلدی سے اس عورت کی قمیض سے مکوڑے جھاڑنا شروع کر دیے تھے۔ کافی سارے لوگ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ شکر تھا کہ ریسٹورنٹ والے شور نہیں کر رہے تھے کہ اس عورت کو باہر نکالو، بلکہ سب خاموشی سے کھڑے اس کو مطمئن ہونے کا موقع دے رہے تھے۔ اس کے مکوڑے وغیرہ جھاڑ دینے کے بعد فوراً ہی ان 6-7 مکوڑے جو کافی بڑے تھے انہیں مار کر جھاڑو سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ وہ عورت روتے روتے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی عملہ بھاگ کر اس کے پاس آیا تھا۔
جب کہ اب ایک نظر اس عورت پر ڈال کر اپنی شرٹ واپس پہن کر دوبارہ اپنی جگہ بیٹھ کر اپنے آرڈر کا انتظار کرنے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ میرا آرڈر بھی آ چکا تھا۔ میں خاموشی سے اپنا کھانا تناول کر رہا تھا جب وہ عورت میرے سامنے آ کر بیٹھی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بہت شکریہ تمہارا، اگر آج تم میری مدد نہ کرتے تو میں خوف سے ہی مر جاتی۔ جبکہ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، اس طرح ہر معاملے میں چیخ چلانے سے صرف انسان اذیت میں مبتلا ہوتا ہے۔ ابھی آپ کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ پیش آئے تو آرام سے کھڑی رہیں اور پھر کسی سے مدد کی اپیل کریں۔ اگر کوئی مدد نہیں کر رہا تو خود اپنی مدد کریں، اپنے ہاتھوں کا استعمال کریں، مگر اس طرح چیخ کر خود کو اذیت نہ دیں۔ میری یہ بات سن کر وہ عورت بولی، تم کافی سمجھدار لگتے ہو، کون ہو، کہاں کے ہو؟ میں اب تھوڑا چونکا تھا۔ وہ عورت اردو میں بات کر رہی تھی، یعنی وہ میری ہی زبان کی تھی۔ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، میں پاکستان سے ہوں، یہاں پر ٹیکسی ڈرائیو کرتا ہوں۔ جبکہ وہ فوراً بولی، تقریباً دن بھر کا کتنا کما لیتے ہو پاکستانی روپے میں؟ جبکہ میں تھوڑا حیران ہوا، مجھے اپنی انکم بتانا پسند نہیں تھی۔ اب انکم زیادہ ہو یا کم، میں ہمیشہ اس بات کو لوگوں سے چھپا کر ہی رکھتا تھا۔ میں ابھی بات کو ماتا اس سے پہلے وہ عورت میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، ارے ڈرو مت، اور نہ ہی یہ سوچو کہ میں تمہاری کمائی پر حسد کروں گی۔ اللہ کا شکر ہے ہم بہت امیر ہیں۔ اس عورت کی بات سن کر میں کچھ دیر کے لیے شرمندہ ہو گیا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ میرا دماغ پڑھ رہی ہو۔ میں سر جھکا کر بولا، پاکستانی روپے میں اچھا کما لیتا ہوں۔ میں نے اس بار بھی اپنی تنخواہ چھپائے ہی رکھی تھی۔ جب وہ عورت مجھے دیکھتے ہوئے بولی، خیر کوئی بات نہیں، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اپنی کمائی چھپانا، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، ہم بھی کبھی اپنی انکم کسی کو نہیں بتاتے۔ خیر میں آج تمہارے کام سے اور تمہارے انداز سے بہت متاثر ہوئی ہوں۔ مجھے ایک ڈرائیور کی ضرورت ہے جو ہر منٹ میرے کام کرے۔ تمہیں مہینے کا اچھی تنخواہ دوں گی، تقریباً پاکستانی روپے میں 5 لاکھ تک۔ اس عورت کی بات سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر ایسے لگتا جیسے میری زبان پر تالا لگ گیا ہو۔ وہ مزید بولی، آج تم نے میری جان بچائی ہے، تمہیں معلوم ہے مجھے ایسے کیڑے مکوڑوں سے بہت ڈر لگتا ہے، یہ میری کمزوری ہے۔ یقیناً تم کسی کمپنی کے ساتھ مل کر ٹیکسی چلاتے ہوں گے۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، یعنی تمہارے لیے بچت بہت کم ہے۔ میں تمہاری تکلیف سمجھ سکتی ہوں، کمپنی کو دنیا بھر پاکستان بھی پیسہ بھیجنا، کمپنی کو دینا، پھر پاکستان میں بھی پیسہ بھیجنا، اپنے لیے تو کچھ بچتا ہی نہیں ہوگا۔ وہ عورت سب ہی جانتی تھی، حالانکہ امیر لوگ زیادہ تر اپنی زندگی پر فوکس کرتے ہیں۔ میں فوراً بولا، اگر میڈم آپ مجھے تنخواہ 5 لاکھ روپے دیں گی تو میں فوراً تیار ہوں۔ مجھے واقعی پیسوں کی بہت ضرورت ہے، ابھی بہن کی شادی کی ہے، گھر خریدا ہے، اب ارادہ اپنی شادی کا ہے، مگر اتنا پیسہ پیچھے نہیں ہے کہ میں شادی کر سکوں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھوں۔ میری بات سن کر وہ بولی، میں تمہیں اتنا مالا مال کر دوں گی کہ تم شادی بھی کر لو گے، اپنی ماں کو بھی یہاں بلوا لو گے اور اپنی بیوی کو بھی یہیں رکھو گے، بس تم میرے ساتھ ایمانداری سے رہو۔ آج مجھ پر ایسی عنایت ہوئی تھی کہ میں دنگ رہ گیا تھا۔ 6 مہینے پہلے کروڑ روپے ملنا، اس کے بعد واپس آ کر اتنی اچھی جاب کا مل جانا، میرے لیے ایک بہت بڑی لاٹری تھی۔ میں نے فوراً ہی حامی بھر لی۔ جبکہ وہ عورت مجھے اپنے گھر کا ایڈریس، اپنا فون نمبر اور اپنا نام وغیرہ بتا کر چلی گئی۔ حالانکہ میں نے اسے کھانے پر روکنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن اس نے انکار کر دیا کہ وہ اتنے چھوٹے ہوٹل سے کھانا نہیں کھاتی، وہ تو اس کے کپڑوں پر مکوڑے آ گئے تھے، اسی وجہ سے جلد بازی میں وہ اس ہوٹل میں آ گئی۔ جبکہ میں خاموش ہو گیا تھا، میں نے دوبارہ ٹیکسی ڈرائیو نہیں کی تھی، بلکہ سیدھا اپنے کوارٹر پر آ گیا اور ارادہ اماں کو فون کر کے تمام حالات سے آگاہ کرنے کا تھا۔ لیکن میں ٹھہر گیا تھا، ابھی میں اپنی ٹیکسی میں بھی کمپنی کو واپس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پہلے میں جا کر دیکھ لینا چاہتا تھا کہ یہ لوگ کیسے ہیں، کیا یہ لوگ میرے ساتھ طریقے سے رہیں گے یا پھر مجھے ذلیل ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ پوری ہی رات میری اسی سوچ و بچار میں گزر گئی تھی۔ اگلی صبح
میں وقت سے پہلے ہی اس عورت کے شاندار بنگلے پر پہنچ گیا تھا۔ اس کا بنگلہ دیکھ کر ہی مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ واقعی بہت امیر ہے۔ میری بانچیں کھل اٹھی تھی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں اب یہیں پر نوکری کروں گا اور ٹیکسی واپس کر دوں گا۔ رب کا نام لے کر میں اندر داخل ہو گیا تھا۔ ابھی میں کوئی سوال کرتا اس سے پہلے ہی اندر سے ایک عورت باہر آئی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تمہارا نام شہزاد ہے؟ میں نے سر کو ہلکی جنبش دی تو وہ بولی، تمہیں میڈم اندر بلا رہی ہیں۔ میں فوراً اس عورت کے پیچھے پیچھے بڑھا تھا۔ وہ مجھے لیے ایک لاؤنج میں آ گئی۔ سامنے ہی وہ عورت ایک بہت ہی عمدہ لباس پہن کر بیٹھی تھی۔ میں نے قریب جا کر انہیں سلام کیا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، بہت خوشی ہوئی، تم وقت کے کافی پابند ہو۔ اگر تم نے کام اسی ایمانداری کے ساتھ کیا تو یاد رکھنا تمہاری ترقی یقینی ہے۔ آؤ میں تمہیں اپنی گاڑیاں وغیرہ دکھاؤں اور تمہارا ٹیسٹ بھی لے لوں۔ تم کس طرح کی ڈرائیو کرتے ہو؟ جبکہ میں فوراً بولا، میڈم آپ بے فکر رہیں، آپ کو بالکل بھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ میں نے پاکستان میں بھی ٹیکسی ڈرائیو کی ہے، اسی لیے مجھے کافی تجربہ ہے۔ جبکہ وہ بولی، یہ تو تمہارے ساتھ بیٹھ کر ہی معلوم ہوگا۔ وہ مجھے لے کر اپنے گیراج میں آ گئی تھی۔ وہاں پر حسین ترین گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ میری تو لاٹری ہی نکل آئی تھی۔ میری بہت خواہش تھی کہ میں بڑی بڑی گاڑیاں چلاؤں۔ وہ مجھے لے کر مرسڈیز میں بیٹھی تھی۔ میں نے فوراً ہی تمام چیزوں کو سمجھا تھا اور انہیں لیے ٹیسٹ ڈرائیو پر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ میرا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولی، تم جھوٹے دعوے نہیں کرتے، میں متاثر ہوئی ہوں تمہاری ڈرائیو سے، چلو اب گھر چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے مجھے گاڑی موڑنے کا حکم دیا تھا، جبکہ میں ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سیدھا اسے لیے بنگلے پر واپس آ گیا۔ کئی بار مجھے حیرت بھی ہوئی تھی کہ یہ عورت محض اتنی سی کرم نوازی پر مجھے اتنا کیوں دے رہی ہے، مگر میں نے زیادہ سوچنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ اگلے دن ہی میں نے کمپنی سے تمام کانٹیکٹ ختم کر دیے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ان کی گاڑی کی چابی تھما دی اور اب مکمل طور پر اسی بنگلے میں رہنے لگا تھا۔ صبح 8 بجے جاتا اور رات 10 بجے میری وہاں سے چھٹی ہو جاتی۔ اس عورت نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ آپ میرے سرونٹ کوارٹر میں رہ سکتے ہیں، مگر مجھے اپنا کوارٹر پسند تھا۔ وہاں پر میرے دوست وغیرہ بھی تھے۔ انسان جہاں کام کرتا ہے وہاں نہیں رہے تو زیادہ بہتر ہے، اس سے آپ کی عزت بھی گھٹتی ہے اور آپ کو خاص مزہ بھی نہیں آتا۔ اس لیے میں نے فی الحال انہیں منع کر دیا تھا۔ میں نے امی کو بھی بتا دیا۔ انہوں نے کافی اعتراض جتایا تھا، لیکن جب میں نے انہیں تنخواہ بتائی تو وہ فوراً راضی ہو گئی تھیں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ میری زندگی اب کافی آسان ہو گئی تھی۔ مجھے ان کے پاس کام کرتے ہوئے 2 مہینے ہو گئے تھے اور ان 2 مہینوں میں میرے پاس 10 لاکھ روپے تھے۔ یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ تھی۔ کئی بار مجھے حیرانگی بھی ہوئی تھی کہ یہ عورت مجھ پر اتنی مہربان کیوں ہے۔ کھانا بھی وہ مجھے دیتی تھی، شاپنگ بھی کرواتی تھی۔ کئی بار تو مجھے ایسے لگا جیسے یہ مجھے پسند کرتی ہے، مگر وہ شادی شدہ عورت تھی، بچوں والی تھی، اور نہ ہی اس نے مجھ سے ایسی کوئی نامناسب بات کی تھی۔ میں نے اپنا سر جھٹک دیا اور یہی سوچا کہ رئیس لوگ ہیں، ان کے لیے 5-10 لاکھ روپے ہم جیسے غریبوں کو دے دینا کہاں کوئی بڑی بات ہوتی ہے۔ مگر میں جانتا ہی نہیں تھا کہ اصل وجہ کچھ اور ہے۔ میری زندگی کس طرح داؤ پر لگائی گئی ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا۔ آج معمول کے مطابق میں میڈم کو لیے ایک سیلون آیا ہوا تھا جب مجھے سیکورٹی گارڈ کا فون آیا۔ میں حال احوال کے بعد بولا، ہاں بھائی، کس لیے فون کیا؟ جب وہ فوراً بولا، آج تم پارٹی میں آ رہے ہو، میڈم نے تمہیں بلایا ہے۔ جبکہ میں فوراً بولا، کون سی پارٹی، کس طرح کی پارٹی؟ چند لمحے وہ آدمی خاموش رہا اور پھر بولا، کیا واقعی تمہیں میڈم نے نہیں بلایا؟ تم پر اتنی کرم نوازیاں کرتی ہیں، پھر تمہارے ساتھ ایسی ناانصافی؟ جبکہ میں چند لمحے کچھ بول ہی نہیں پایا تھا۔ اس کی باتوں کا کیا مطلب تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بولا، آج میڈم کے گھر میں پارٹی رکھی ہے اور سب ملازمین کو انہوں نے مدعو کیا ہے
کیا تمہیں نہیں بولا؟ جبکہ میں خاموش ہو گیا تھا۔ بات کو گھما کر میں نے ختم کر دیا۔ مجھے واقعی اب تھوڑی تھوڑی جلن ہونے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد واپسی کے راستے میں نے میڈم سے اس حوالے سے پوچھا تھا۔ وہ فوراً بولی، ارے تم میرے گھر کے ممبر جیسے بن گئے ہو، اب میں کیا تمہیں انویٹیشن دوں؟ تم لازمی آنا، مجھے اچھا لگے گا۔ ان کی بات سن کر میں مطمئن ہو گیا تھا۔ آدھا دن میں نے کام کیا اور پھر مجھے چھٹی مل گئی۔ رات کے وقت میں اپنا اچھا سا لباس پہن کر پارٹی میں آ گیا۔ ابھی ہم سب کو بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب معلوم ہوا کہ آج تو ناچنے والی عورتوں کو بھی بلایا گیا ہے۔ میں نے آج سے پہلے اس طرح کا کوئی بھی فنکشن اٹینڈ نہیں کیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہوئی تھی۔ دل کیا کہ اس محفل سے اٹھ کر چلا جاؤں، مگر اگر میں ایسا کرتا تو میڈم ناراض ہو جاتی۔ ان کی میں نظریں مجھ پر تھی، اسی لیے میں وہیں بیٹھنے میں عافیت جانی۔ تھوڑی دیر بعد ہی عورتیں آ چکی تھیں۔ میں خاموشی سے ایک کونے میں ڈرنک ہاتھ میں تھامے کھڑا ہوا تھا۔ میں نے نظریں بھی جھکائی ہوئی تھی، میں ایسا بالکل بھی نہیں تھا، مگر اچانک ہی نہ جانے کیوں مجھے عجیب سی بے چینی ہوئی تھی۔ میں نے جیسے ہی نظر اٹھا کر سامنے کی طرف دیکھا تو اگلا لمحہ میں سانس لینا بھول گیا تھا، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی چھوٹی بہن ڈانس کر رہی تھی، جس کی شادی میں نے بہت دھوم دھام سے کی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے میرا کلیجہ چیر دیا ہو۔ لمحے بعد میں فوراً اس کی طرف بڑھا اور اپنی بہن کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ جو مگن انداز میں اداس چہرے کے ساتھ ناچ رہی تھی، مجھے دیکھتے ہی ہوش میں آ گئی اور مجھے اپنے سامنے دیکھ کچھ دیر تک اپنی جگہ پر ہی کھڑی رہی اور پھر اپنے قدم پیچھے لیتے ہوئے دوبارہ ڈانس کرنے لگی تھی۔ مگر میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے زبردستی اس کا ہاتھ تھاما اور اسے وہاں سے لے آیا تھا۔ وہاں پر کافی اور عورتیں تھیں، اسی لیے کسی نے زیادہ غور نہیں کیا تھا۔ باہر آتے ہی میں نے اسے جھنجھوڑ دیا کہ تم یہاں پر کیسے آ گئی؟ تمہاری شادی ہو چکی تھی، تم خوش تھی اپنے گھر میں، یہ سب کیا ماجرا ہے؟ ابھی میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی عقب سے مجھے میڈم کی آواز آئی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تمہارے ہاتھوں میں تمہاری بہن کو خریدا گیا ہے، کروڑوں روپے، یاد نہیں تمہیں؟ جبکہ میں اپنی جگہ پر بت بن گیا تھا۔ وہ مزید بولی، تمہیں پورے ایک منصوبے میں پھنسایا گیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب جو تمہارے ساتھ ہوا ہے وہ ایک بے خیالی تھی؟ تم نے میری مدد کی تھی، اس لیے آج میں نے تمہاری مدد کی ہے۔ تم جب میرے پاس جاب پر آئے، میں نے تمہارا پورا حسب نصب نکالا تھا۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ تمہاری بہن یہاں پر ہی موجود ہے، لیکن تمہیں علم نہیں، جس گھرانے میں تم نے اپنی بہن کی شادی کی ہے وہ لوگ عام لوگ نہیں ہیں، بلکہ ایک گروہ ہے جو دوسرے ممالک سے لڑکیاں لیتے ہیں اور دوسری جگہوں پر بیچ دیتے ہیں، تاکہ ان کے ذریعے وہ لوگ پسند کر چکے تھے، مگر تم لوگ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ تمہارے پاس پیسے موجود نہیں تھے، اور انہوں نے تمہارے ہی ذریعے وہاں تک پیسے پہنچائے اور تمہاری بہن کو یہاں بلا لیا۔ یہ سننا تھا کہ میں چیخ مار کر رو پڑا تھا۔ میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میری چھوٹی بہن بھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کی اجڑی ہوئی رنگت، آنکھوں کے نیچے حلقے، اس بات کی گواہی تھے کہ وہ اچھی زندگی میں نہیں تھی۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی تھی۔ یہ سب مجھ سے لاشعوری طور پر ہوا تھا۔ اس عورت نے اپنی جان بچانے کے صدقے میرے اوپر کافی مہربانیاں کی تھی۔ میری بہن کو واپس باعزت طریقے سے پاکستان بھیجا تھا اور اس کے شوہر سے طلاق کروائی تھی۔ مجھے جاب سے نہیں نکالا تھا، بلکہ میں اب بھی وہیں پر کام کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی بہن کی شادی اپنے رشتہ داروں میں ہی دوبارہ کر دی ہے۔ یہ سب بھی میڈم کی ہی مہربانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اماں کو میں نے یہیں پر بلا لیا ہے اور اب شادی کا ارادہ رکھتا ہوں، مگر جب بھی اس واقعے کے بارے میں سوچتا ہوں تو میری جان حلق میں اٹک جاتی ہے۔ کیا انسان اتنے بھی ظالم ہو سکتے ہیں؟ کوئی اتنا بڑا منصوبہ بھی بنا سکتا ہے؟ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، لیکن کہتے ہیں نا، جب آپ کسی کے لیے اچھا کرو، اپنی جان پر کھیل جاؤ، تو وہ رب آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔
خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، نہ بھی رکے تو سوچ میں پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔